رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام نافذ ہو گئے اور مشرکین کی فوج کا کوئی ہاشمی قتل نہ ہوا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عدم قتل کا حکم دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے قید کرنے اور انہیں بیڑیوں میں رکھنے سے نہیں روکا تھا، لہٰذا وہ سب قید ہو گئے اور قیدیوں کے ساتھ بیڑیوں میں انہیں مدینہ لایا گیا۔ ابو البختری بن حشام ہاشمی نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نیکی کے اعتراف اور مکہ میں ہجرت سے پہلے اسلام کی قسم پرسی کے ایام میں اس کے شریفانہ مواقف کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے قتل سے منع کر دیا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ وہ مشرکین کے ان دانشوروں میں سے تھا جنہوں نے اس اقتصادی ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے کام کیا جو قریش نے شام میں بنو ہاشم اور بنو مطلب پر ٹھونس رکھی تھی۔ ابو البختری ان لوگوں کے ہراول میں تھا جنہوں نے اس ناکہ بندی پر برا مانا اور اس کاغذ کو پھاڑنے کے لیے کام کیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے کعبے کے وسط میں لٹکایا ہوا تھا۔ حالانکہ تمام قریشی قبائل نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے اقتصادی اور سوشل بائیکاٹ پر دستخط کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ قبائلی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جیسا کہ پہلے مفصل بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ شریف ابو البختری باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عدم قتل کے احکام صادر کیے ہوئے تھے، جنگ میں قتل ہو گیا، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جنگ میں مجزر بن زیاد البلوی کا اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مجزر بن زیاد بن عمرو بن اخزم البلوی بلی رضی اللہ عنہ قحطانی قضاء کا ایک عظیم قبیلہ ہے جن کے ڈیرے مدینہ اور وادی القرا کے درمیان میں ہیں۔ مجزر احد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ مجزر نے جاہلیت میں سوید ابن سامت کو قتل کیا تھا۔ احد کے روز حرس بن سوید نے مجزر کو دھوکے سے قتل کر دیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، پھر جلد مکہ بھاگ گیا، پھر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مجزر کے قصاص میں قتل کر دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ جنگ میں مجزر بن زیاد البلوی رضی اللہ عنہ کا اس سے ٹکراؤ ہو گیا اور اس نے انہیں کہا کہ ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے قتل سے منع کیا ہے، اور ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا اور وہ دونوں برابر لڑ رہے تھے۔ اس نے کہا میرے ساتھی کا کیا بنے گا؟ مجزر رضی اللہ عنہ نے اسے وہ حکم بتایا جو صرف اس کے متعلق تھا اور اس کے ساتھی کا چھوڑنا ممکن ہی نہ تھا، لہٰذا ابو البختری نے زندگی چھوڑ دی اور کہا تب میں اور وہ دونوں اکٹھے مریں گے۔ پھر لڑتے ہوئے کہنے لگا شریف زادی کا بیٹا اپنے ساتھی کو موت تک یا کسی سبیل کے نظر آنے تک ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ بس مجزر رضی اللہ عنہ اس سے جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے مسلسل مقابلہ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غنائم کے جمع کرنے کا حکم دیا جو مسلمانوں نے حاصل کی تھی، اور فوج ان کے جمع کرنے میں لگ گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکش ابو جہل کے انجام کی تحقیق کا بھی حکم دیا، اور جو لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے انہیں بتایا کہ اس کی ایک نمایاں علامت یہ ہے کہ اس کے گھٹنے میں اس زخم کا نشان ہے جو اسے اس جنگ کے بعد لگا تھا جو اس کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوئی تھی، جبکہ دونوں مکہ میں چھوٹے بچے تھے۔ لہٰذا فوج ابو جہل کی تلاش میں میدان کارزار کے اطراف میں پھیل گئی۔ تلاش کرنے والوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اچانک شرک کے ستون کو پچھڑے دیکھا اور وہ آخری دموں پر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور اس کے بعد اس کے قریب ہو کر کہا اے دشمن خدا، کیا خدا نے تجھے رسوا کر دیا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ مجھے ذلیل کیوں کرے گا؟ کیا تم نے مجھ سے کوئی بڑا آدمی قتل کیا ہے؟ مجھے بتاؤ آج فتح کسے ہوئی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین کو۔ ابو جہل نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اس وقت اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اے بکریوں کے چرواہے، تو ایک مشکل چڑھائی چڑھا ہے۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ میں بکریوں کے چرواہے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب الحضلی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے باپ اور مشہور صحابی ہیں، اور علم و دانش اور تقوی کے لحاظ سے اکابر صحابہ اور سابقون الاولون میں سے تھے، اور مکہ کے باشندے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن پڑھا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص خادم اور سیکرٹری اور سفر و حضر اور غزوات کے ساتھی تھے، اور ہر وقت آپ کے پاس آ جا سکتے تھے۔ بہت پست قد تھے، بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کو چھپا لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ میں بیت المال کی تنخواہیں دیتے رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 60 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ جب مسلمانوں نے کپڑے اور غنائم جمع کی اور قیدیوں کو بیڑیوں میں ڈال دیا، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کے جثوں کو ایک بے آباد کنویں میں پھینک دینے کا حکم دیا، جو میدان کارزار کے قریب ہی تھا، اور تمام اسلامی لشکر مشرکین کے جثوں کے گھسیٹنے اور کنویں میں پھینک دینے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ بدر کے معرکے میں کئی شاندار مناظر دیکھنے میں آئے، جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی مضبوطی نمایاں ہوئی۔ بیٹے نے اپنے باپ سے اور بھائی نے اپنے بھائی سے جنگ کی۔ ان لوگوں میں سے ایک ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کنویں میں جثوں کے پھینکنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران میں کہ وہ خوش کھڑے تھے، اچانک ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس پر غم و رنج کی بدلی چھا گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ عتبہ بن ربیعہ کے جثے کو کنویں میں ڈالنے کے لیے گھسیٹا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان مومن کے چہرے کو دیکھا اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، ابو حذیفہ، شاید تیرے باپ کی حالت کی وجہ سے تجھ پر کچھ اثر ہوا ہے۔ نوجوان مومن نے جواب دیا، اور غم اس کے دل کے تمام پہلوؤں سے غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ایسی بات نہیں، مجھے اپنے باپ اور اس کے قتل ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن میں اپنے باپ کے علم و فضل اور رائے سے واقف ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے آگاہ کرتا۔ جب میں نے اس کی حالت کو دیکھا اور میری خواہش کے بعد اس کا کفر پر مرنا مجھے یاد آیا، تو اس بات نے مجھے غمگین کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھلائی کی دعا کی اور ان کی تعریف کی، اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی بات میں سچے تھے، اور یہ عتبہ وہی ہے جسے جنگ سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ اونٹ پر سوار دیکھ کر فرمایا تھا، اگر ان لوگوں میں سے کسی کے اندر بھلائی ہے تو سرخ اونٹ کے سوار میں ہے، اگر یہ اس کی اطاعت کریں گے تو راہ راست پر آ جائیں گے۔ یہ عتبہ وہی ہے جس نے مکی فوج میں بدر کے بارے میں معارضے کی علمبرداری کی تھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصالحت کر کے بغیر جنگ کیے مکہ واپس جانے کی اپیل کی تھی، لیکن ابو جہل نے اسے امر واقعہ کے آگے رکھ دیا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ معرکہ بدر میں عقیدے پر ثابت قدمی کی جو شاندار مثالیں سامنے آئیں، ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کی فوج میں تھا، دعوت مبارزت دی۔ یہاں پر رکیے اور سوچئے کہ قومیت کا پروپیگنڈا کرنے والے کہاں ہیں، جو جھوٹے طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ خون اور زبان کا تعلق عقیدے اور دین کے تعلق سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ کیا یہ پہلا ایندھن نہیں جس سے بدر کا فیصلہ کن معرکہ گرم ہوا؟ یہ اقربہ کا خون تھا جسے ایک ہی خاندان کی تلواروں نے بہایا۔ کیا ہاشم بن عبد مناف کے بیٹوں حمزہ، عبیدہ اور علی نے اپنے بھائیوں شیبہ، عتبہ اور ولید کا خون نہیں بہایا، جو عبد شمس بن عبد مناف کے بیٹے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے اقربہ کے یہ قیمتی خون قومیت کی قربان گاہ پر بہائے ہیں یا عقیدے اور دین کے رستے میں بہائے ہیں؟
یہ اصول اور عقائد کی جنگ تھی، قومیت اور مفاخر کی جنگ نہیں تھی جس میں اسلامی فوج نے شوق اور ثابت قدمی سے حصہ لیا، یہاں تک کہ اس نے دوسروں سے قبل عربوں کے لیے سب سے بڑی عظمت قائم کر دی جسے دنیا نے آدم سے اس وقت تک دیکھا ہے۔ اور جنگ بدر نے عقیدے پر سچی ثابت قدمی کے شاندار زندہ نمونے قائم کیے ہیں۔ اس جنگ میں اسلام نے دور ترین لوگوں کے درمیان موافقت قائم کی ہے اور کفر نے سگے بھائیوں اور قریبیوں کے درمیان دوری پیدا کر دی ہے۔ معرکہ بدر کے خاتمے کے بعد مشہور صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر کے پاس سے گزرے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس معرکے میں حصہ لیا تھا، تو دیکھا کہ ایک انصاری اس کے ہاتھ میں کڑی لگا رہا ہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے انصاری سے کہا، اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں سرمایہ دار ہے، شاید وہ فدیہ دے کر اسے چھڑا لے۔ ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا میرے متعلق تیری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے تجھے چھوڑ کر اس انصاری کو بھائی بنا لیا ہے۔ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی رضی اللہ عنہ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت کے قدیم الاسلام ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ آپ نوجوان تھے اور اپنی ماں اور قوم کے خوف کے باعث اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو آپ کے اسلام کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کو باندھ دیا اور آپ ہمیشہ محبوس رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ مہاجرین حبشہ کے ساتھ بھاگ گئے۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، بدر و احد میں شامل ہوئے اور آپ مسلمانوں کے علمبردار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ معرکہ احد میں شہید ہوئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بدر کے روز مشرکین کے جثوں کو کنویں میں ڈالنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو درست پایا ہے جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ میں نے تو اس وعدے کو درست پایا ہے جو مجھ سے میرے رب نے کیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے کیا ہی برے رشتہ دار ہو، تم نے میری تکذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی، اور تم نے مجھے نکالا اور لوگوں نے مجھے پناہ دی، اور تم نے مجھ سے جنگ کی اور لوگوں نے میری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، کیا آپ مردہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں جو بات کہی ہے وہ انہوں نے سن لی ہے۔ اب ہم فصل پنجم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس معرکہ بدر میں مسلمانوں نے شمولیت کی وہ اختتام پذیر ہو گیا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ اس میں مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی اور ان کے دشمنوں کو تباہ کن شکست ہوئی، اور انہیں اس معرکے میں 70 مقتولوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جن میں ان کے 20 سے زیادہ زعما اور قائدین شامل تھے۔ اسی طرح 70 جانباز بھی مسلمانوں کی قید میں آئے، جن میں ان کے بہت سے زعما اور قائدین شامل تھے۔ مسلمانوں کو معرکہ بدر میں 14 آدمیوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ مہاجرین شہداء کے نام یہ ہیں: بنی مطلب بن عبد مناف سے عبید اللہ بن حارث بن مطلب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ مبارزت کے دوران عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد المناف نے آپ کی ٹانگ کاٹ دی اور فوج نے زخمی ہونے کی حالت میں آپ کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ آپ وادی صفارہ میں فوت ہو گئے۔ فوج اس وقت مدینہ آتے ہوئے راستے میں ہی تھی۔ عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف ابو الحارث جاہلیت اور اسلام میں قریش کے شہسواروں اور بہادروں میں سے تھے۔ مکہ میں پیدا ہوئے، دار ارقم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آپ دوسرے لیڈر تھے جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں جھنڈا باندھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور علیہ السلام نے آپ کو ہجرت کے پہلے سال 60 سواروں کے جاسوسی گشتی دستے کے ساتھ بھیجا۔
یہ وہ دستہ ہے جو ابو سفیان کو تنیت المرہ میں ملا تھا اور ابو سفیان کے ساتھ 200 سے زائد سوار تھے۔ بنی زہرہ بن کلاب میں سے 2 آدمی شہید ہوئے، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ عمیر بن ابی وقاص بن ابی وہب الظہیری رضی اللہ عنہ آپ کو عمرو بن عبد عامری نے قتل کیا۔ عبد عامری نے شہید کیا جسے خندق کے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ کیا تو آپ نے عمیر کو اس خردسالی کی وجہ سے واپس کر دیا اور جنگ میں شمولیت کی اجازت نہ دی، لہٰذا عمیر اس تکلیف کی وجہ سے رو پڑے جو ان سے اس بات کی وجہ سے پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معرکے میں شمولیت سے روک دیا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو جنگ کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنگ کی اجازت دے دی اور آپ شہید ہو گئے۔ بنی زہرہ بن کلاب میں دوسرے آدمی ذو الشمالین بن عبد عمرو بن نضلہ الخزاعی ان کے حلیف تھے۔ ذو الشمالین قبیلہ خزاعہ سے تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر بدیل کے ان عدنانیوں میں سے تھے جن کی منازل اس وقت وادی فاطمہ میں پڑتی ہیں اور خبوط قنقزہ کے قریب ہے، اور یہ عبد عمرو وہ ذوالیدین ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیرنے پر کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ بنی عدی بن کعب بن لوئی سے 2 آدمی شہید ہوئے۔ عاقل بن بکیر رضی اللہ عنہ ان کے حلیف تھے اور بنی سعد بن لیث بن عبد منافع بن کنانہ میں سے تھے۔ عاقل رضی اللہ عنہ نے تکلیف کے دنوں میں سب سے پہلے دار ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ کا نام غافل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عاقل رکھا۔ عاقل کا نسب عبد منات بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ کی طرف لوٹتا ہے۔ دوسرے مہج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ ابن حجر اصابہ میں بیان کرتے ہیں کہ مہج مکی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے ان کا اصل اک ہے، یہ قیدی ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ آپ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں اور معرکہ بدر کے پہلے شہید ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ مہجہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، ان پر آپ کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ بنی حارث بن فہر سے 1 آدمی شہید ہوئے جن کا نام صفوان بن بائدہ رضی اللہ عنہ تھا۔ انصار کے شہداء کی تعداد اور ان کے نام کچھ یوں ہیں: بنی عمرو بن عوف خزرج کا ایک بطن ہے، اس میں سے 2 آدمی شہید ہوئے۔ سعد بن خیثمہ بن حارث بن مالک خزرجی رضی اللہ عنہ آپ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں اور بیعت عقبہ کے 12 نقیبوں میں سے ایک ہیں۔ سعد اور آپ کے والد خیثمہ نے جنگ بدر کے بارے میں قرعہ ڈالا، لہٰذا سعد کا نام نکلا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نوجوان تھے۔ آپ کے باپ نے کہا، مجھے اجازت دو کہ میں بدر میں جاؤں۔ سعد نے اپنے والد کو جواب دیا، اے میرے باپ، اگر جنت کے سوا کوئی اور بات ہوتی تو میں ایسا ضرور کرتا۔ لہٰذا سعد رضی اللہ عنہ گئے اور بدر میں شہید ہو گئے۔